اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے آسمان کے جو دروازے ہیں رحمت کے وہ بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے۔ تو پھر مسلمانوں کو کیا کہا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ ہمیشہ جنت میں۔ والذین آمنوا، اے ایمان والو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والو، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کے طاقت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں۔ اب دنیا میں کوئی جتنا بھی اپنے آپ کو بزرگ کہے، مفتی ہے، عالم ہے، حاجی ہے، پیر ہے، قطب ہے، ابدال ہے، یا کسی بڑے وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آرمی چیف ہے، جج ہے، لیکن پھر بھی دل میں کوئی نہ کوئی بغض، حسد یہ کسی کے بارے میں رکھے گا، کسی وجہ سے ہو، رشتے کی وجہ سے ہو، مال کی وجہ سے ہو، عہدے کی وجہ سے ہو، یعنی کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں کیا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو خاندان ہے، خاندان میں یا رشتہ داروں میں کوئی کاروبار میں آگے ہے یا عہدے میں آگے، یہ مجھ سے کیوں آگے ہے، یہ مجھ سے۔ اب اس کے پھر طریقے بتاتے ہیں کہ یہ پیچھے کیسے آ جائے۔ خود طریقہ نہیں بتاتا کہ میں وہاں تک پہنچوں یا اس سے آگے چلا جاؤں، لیکن وہ پیچھے کیسے آئے گا۔ تو جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے، دنیا میں دلوں میں جو بھی بغض، حسد وغیرہ ہو، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائے گا، وہ تمام کا تمام کیا ہوگا، ختم ہوگا۔ وَنَزَعْنَا، ہم دور کر دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے سینوں میں ہے۔ تو سینے میں کیا ہے، دل ہے نا، جو دلوں میں نفرت ہے وہ ہم دور کر دیں گے، من غل، کوئی بھی ہو، تجری من تحتہم الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہے ہوں گے، ان لوگوں کے نیچے۔ وقالو، اور کہیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھو، ہم یہ مدرسوں میں ایک لفظ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت۔ اب ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ تو ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ دو۔ ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کا کیا مطلب اور ایصال الی المطلوب کا کیا مطلب؟ آسان الفاظ میں، ایک بندہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، کیسے جاؤں؟ اس کو راستے کا نہیں پتا، آپ نے بتایا کہ یہاں سے بیٹھو یا یہ جگہ پر سیدھا موٹر وے پہ چڑھو، یہ سیدھا اسلام آباد آپ کو پہنچائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، راستہ۔ اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، کسی نے آپ پوچھا آپ سے اسلام آباد کہاں پر ہے، کیسے جاؤں؟ آپ نے کہا، کان سے پکڑ لیا ہاتھ سے اور سیدھا وہاں پہنچا دیا کہ یہ ہے اسلام آباد۔ یہ کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل مقصود پر پہنچانا، منزل مقصود پر پہنچانا۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس میں دونوں ہے، اراءۃ الطریق، سیدھا راستہ ہمیں کس نے دکھایا، اور ایصال الی المطلوب یعنی منزل مقصود جنت میں ہم نے کس نے پہنچایا، اللہ نے۔ تو وقالو، کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے اس کی ہدایت کی ہمیں، یعنی یہ راستہ ہمیں دکھایا۔ وما کننا، اور ہم نہیں تھے، لنہتدی، کہ ہدایت پاتے، لولا ان ہدان اللہ،
اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، اگر اللہ ہمیں منزل مقصود پر نہ پہنچاتے تو ہم کبھی بھی منزل مقصود پر نہ پہنچ پاتے۔ اللہ اگر ہمیں جنت میں نہ لے جاتے تو ہم کبھی بھی جنت میں نہ جاتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اور گواہی دیں گے تحقیق کے ساتھ آئے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے سچائی کے ساتھ، یعنی تمام رسول اور پیغمبر حق اور سچ لے کر ہمارے پاس آئے۔ وَنُودُوا، اور ان کو پکارا جائے گا، ان کو آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہاری کیا ہے؟ اورثتموہا، اور تمہیں ان کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ ابھی تمہیں ان کا وارث ہو، ایک ہے نا کوئی کسی کو چیز دے دیتا ہے، مثلا ہم کسی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہو، مالک آ جائے جاؤ میں خود آ رہا ہوں، تو پھر ہم جاتے ہیں وہاں سے، یا کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے 1 سال کے بعد آپ نے گھر خالی کرنا ہے تو ہم خالی کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا مال جائیداد اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ورثہ میں، تو وہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا، وہ اس کا وارث ہوتا ہے، وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو جنت ایسا نہیں ہے کہ کرائے پہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے ہے، بلکہ ہم نے تم کو اس کا وارث بنا دیا ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جنت تمہاری ہے۔ بما کنتم تعملون، اس آیت کا آخری حصے پہ غور کرو، یہ جنت تمہاری، ہدایت تمہیں اللہ نے دی، اس کا وارث تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کیوں؟ ضرورت کیا تھی؟ نہ بناتے، بسبب اس کے کہ جو تم دنیا میں اچھے اچھے اعمال کرتے تھے، دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ظلم نہیں کرتے تھے، ناحق کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے، گالم گلوچ، برے الفاظ یا کوئی بھی گناہ یہ نہیں کرتے تھے، ہو جاتا توبہ کر لیتے تھے، تو بسبب اس کے جو تم اچھے اچھے اعمال کرتے تھے، جو تم اچھے اچھے، اب ہم اچھے اچھے اعمال کریں گے تو یہ 3 چیزیں ہوئی، اللہ ہمیں منزل مقصود جنت پر پہنچائیں گے، جنت ہمیں دیں گے، اور جنت کا وارث ہمیں بنائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ ایک کہ ہم اعمال کیا کریں؟ ہاں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، وہاں پر پھر جنت والے آواز دیں گے جہنم والوں کو، اے جہنم والو، ان قد وجدنا، ہم نے تو پا لیا، ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا پورا، ہم نے اپنے رب کا وعدہ، یہ اچھے اچھے کام کرو تمہیں جنت ملے گی، ہم نے دنیا میں اچھے اچھے کام کیے ہمیں جنت مل گیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پا لیا وہ جس کا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ اگر یہ کرو گے جہنم جاؤ گے، ہمیشہ اس میں رہوں گے، کیا تم نے وہ وعدہ پورا پا لیا؟ تو قالو، جہنم والے کہیں گے نعم، اتنا سا نعم، ہم نے، ابھی ہم جہنم میں ہیں، ابھی ہم کس میں ہیں؟ تو آگے بولنا چاہیں گے لیکن درمیان میں فرشتے حائل ہو جائیں گے۔ وَفَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک آواز دینے والا آواز دے گا ان کے درمیان، کیا کہے گا؟ ان لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو تمہارے اوپر، لعنت ہو یعنی ظالموں کے اوپر کیا ہو۔ اب یہاں سے حاصل 2 چیزیں ہو گئی، ایک اچھے اعمال، ایک برے اعمال۔ اچھے اعمال کریں گے تو ہمارے اوپر سلامن سلاما، قیل سلامن، فرشتے بھی سلام، اللہ رب العزت بھی سلام، جنت میں ایک دوسرے کے اوپر بھی کیا کہیں گے؟ سلام سلام سلام۔ اور اگر برے اعمال ہے ہمارے تو پھر جہنم، ہمیشہ آگ، اور فرشتے بھی وہاں بھی لعنت کریں گے، فرشتے وہاں بھی کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت ہماری سب کی جہنم سے حفاظت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جب بھی دعا مانگتے ہو اللہ سے جنت مانگو،
اللہ سے کیا کرو, اور جب بھی پناہ مانگتے ہو باقی چیزوں سے, جنات کی شر سے, شیاطین سے, جادو ٹونے سے, تو جہنم سے بھی کیا کرو, پناہ مانگو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.